اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ السلام قول من رب رحیم یا رافع حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تمام حاضرین اور غائبین کو ایاز فہیم کی طرف سے السلام علیکم۔ تو دوستو ایک سوال آیا ہے، ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ مختلف سوچوں اور فکروں سے اور یہ مختلف اندیشے جو ہے ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات کرتا چلو، آپ اگر اپنی حیات کے مقصد کے اوپر غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ آپ ان اندیشوں سے، ان خدشات سے، ان سوچوں سے، ان فکروں سے جو ہے نا آزاد ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر آپ دیکھیں کہ اس پوری کائنات کی تخلیق اور آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کس لیے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے، قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے کہ بے شک ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری یاد میں ہو۔ یہ مفہوم ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور جبکہ تمام کی تمام کائنات کی ہر ایک چیز کو اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام کی تمام چیزیں اس لیے پیدا کی ہے تاکہ یہ انسان کے لیے مسخر ہو سکے اور انسان کو فائدہ دے سکے۔ تو دوستو دیکھیں، اب ان دونوں باتوں کو اگر ریلیٹ کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، اس کی فکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کے لیے، اس کی بندگی کے لیے۔ اور جبکہ یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہمیں ارد گرد ہمارے دکھائی دے رہی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں پیدا کی ہے انسان کے لیے۔ ان کا مقصد، ان کو پیدا کرنے کا مقصد، ان کے ہونے یا نہ ہونے کا فائدہ یا نفع یا نقصان جو ہے نا انسان کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا انسان کو بنائے اپنی معرفت کے لیے، اپنی جو ہے نا بندگی کے لیے۔ اب یہ دیکھیں، آپ دیکھیں تو ہماری زندگیوں پر اگر غور کریں تو ہماری تمام کی تمام توجہ، تمام کی تمام جو ہے نا ہماری ایبلٹی یا صلاحیتیں، تمام کی تمام سوچیں، فکریں ان تمام چیزوں کے لیے لگی ہوئی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہمارا فکر، ہماری سوچ، ہماری توجہ، ہماری صلاحیتیں، ہمارے تمام کے تمام جو ہے نا اعمال، افعال، قول، سارے کے سارے چیزیں کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ ہماری ہر وقت طلب، ہر وقت غور، ہر وقت فکر اللہ کی ہونی چاہیے۔ جب اللہ کی فکر نہیں ہوگی، ان تمام چیزوں کی فکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ یہی دیتا ہے، ہمیں ضلالت ہوتی ہے۔ ہم ان چیزوں کی فکروں میں پڑھ کے، اللہ کو چھوڑ کر ان تمام چیزوں کی فکروں میں پڑھ کے اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہر وقت ہم میں سے ہر ایک غم میں ہے، ہر ایک جو ہے نا سوچوں میں پڑا ہوا ہے۔ کسی کو معاش کے چھن جانے کا خطرہ ہے، کسی کو زندگی کے چھن جانے کا خطرہ ہے، کسی کو بیماری کا ڈر ہے، کسی کو مال کے چھن جانے کا خطرہ ہے، کسی کو نقصان کا خطرہ ہے، کسی کو جو ہے نا اپنے جو ہے نا اولاد کے چھن جانے کا خطرہ ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں تو ہمارے امتحان کے لیے پیدا کی گئی۔ اولاد ہو، مال ہو، زینت ہو، عزت ہو، ذلت ہو، یہ تمام کی تمام ہمارے لیے ایک امتحان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ تم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف میری طرف رکھو، میری طرف غور کرو۔ اگر ہم اللہ کی طرف غور کریں گے، اللہ کو ہر وقت سوچیں گے، اللہ کی فکر کریں گے تو یہ تمام کی تمام چیزیں پھر ہماری فکر کریں گی۔ مال ہمارے پیچھے دوڑے گا، اولاد ہماری فرما بردار ہوگی، عزت ہمارے پیچھے پیچھے آئے گی، لوگ ہمارے متی ہوں گے، لوگ ہم سے محبت کریں گے۔ اگر اللہ سے محبت ہوگی تو لوگ ہم سے محبت کریں گے۔ رسول اللہ کی اطاعت، رسول اللہ سے محبت ہی لوگوں میں محبت ہمارے لیے پیدا کر سکتی ہے۔
اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں بہت سارے عظیم سے عظیم لوگ گزرے ہیں، کیا کسی کا نام ہے؟ کیا دولت مند رہ گئے ہیں؟ کیا بہت زیادہ اولاد والے رہ گئے ہیں؟ کیا بہت زیادہ طاقت والے اس دنیا میں قائم ہیں؟ صرف وہ ان کے نام اور ان کے تذکرے باقی ہے جو اللہ کے لیے اپنا سارا کچھ تن من دھن زن ہر ایک چیز جو ہے قربان کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو اس لیے دوستو، اگر ان پریشانیوں سے، ان مسائل سے، ان مصیبتوں سے اگر اپنا جان چھڑانا چاہتے ہو تو اللہ کی فکر کرو۔ اور اللہ کی فکر کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس بات کی صلاحیت آپ میں ہے، جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کا پروفیشن ہے، جو آپ معاملات کرتے ہیں، جو آپ کا فعل ہے، جو آپ کا فن ہے، اس فن میں آپ مخلوق خدا کی بھلائی دیکھیں۔ آپ اس فن کو، اس فعل کو، اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھائیں۔ یہ اللہ کی فکر ہے، یہ اللہ کی فکر ہے۔ کھانا تو کھانا ہے، اپنے لیے کھانا ہے، لیکن اس کھانے کو اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے کر لیں اور یہ سوچ کے کر لیں کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو بہترین انداز سے سر انجام دے سکوں، تو وہی کھانا آپ کو تقویت بھی دے گا اور وہی کھانا اللہ کے لیے ہو گیا۔ آپ پانی پی رہے ہیں، پیے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں جو ہے نا ذکر کر سکوں۔ اسی طرح سے اگر لوگوں کے ساتھ بھلائی قرض دے رہے ہیں تو قرض اس لیے دے کہ میرے اللہ نے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ قرض دو، لہٰذا میں دے رہا ہوں۔ اپنی دنیا کی خواہشات، اپنے معاملات اس میں شامل نہ ہوں۔ اسی طرح سے دوستو، اگر ہم پوری کی پورے زندگی کو اگر دیکھیں، ہر ایک قول و فعل کو، ہر لمحے کو اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق ڈال لیں، اللہ کے احکامات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے تفکر میں آ گئے، اللہ کی فکر میں آ گئے، تو تب یہ تمام کی تمام چیزیں اس فکر میں لگ جائیں گی کہ کاش کہ یہ بندہ اللہ کا مجھے استعمال کر لے۔ جانور کہے گا کہ کاش یہ اللہ کا بندہ مجھے ذبح کرے اور کھائے۔ کاش سواری کہے گی کاش کہ یہ اللہ کا بندہ میرے اوپر سوار ہو، میرے ہونے کا وجود، میرے ہونے کا کوئی مقصد ہو جائے۔ اسی طرح سے یہ ہوا کہے گی کہ کاش میں اس اللہ کے بندے کو سانس دینے کے لیے جو ہے نا بنے ہوئے ہوں۔ اسی طرح سے سورج آپ کے لیے مسخر ہے، اسی طرح سے چاند مسخر ہے۔ تو آپ دیکھیں بہت سے اولیاء اکرام، بہت سے انبیاء اکرام، بہت سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے وقف کر دی۔ تو اللہ کی مخلوق ہر ایک چیز کائنات کی ان کے لیے مسخر تھی۔ وہ وحشی جانوروں کے اوپر سواری کرتے تھے، وحشی جانور ان کے سامنے سر جھکا لیتے تھے، سمندروں کے اوپر انہوں نے کمند ڈالنی تھی، سمندر ان کے لیے راستہ بنا دیتے تھے، سمندر ان کے لیے راستہ بنا دیتے تھے۔ کئیوں کے اوپر یہ جو بادل ہے ہر وقت سایہ بن کے چلتے رہتے تھے۔ وجہ یہی ہے، کھانا ان کے لیے جو ہے نا بن کے آ جاتا تھا، پرندے ان کے سامنے اڑ کے آ جاتے تھے کہ لو مجھے ذبح کرو اور کھاؤ۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام کی تمام جو ذرائع ہمیں دکھائی دے رہی ہے، یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہمیں اسباب دکھائی دے رہی ہے ہمارے جینے کے، یہ تمام کے تمام بنائے ہمارے لیے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ جو چیزیں ہمارے لیے بنائی گئی ان کی فکر میں لگ گئے، ان کی فکر، حالانکہ انہیں فکر ہونا چاہیے کہ یہ مجھے استعمال کرے، لیکن ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا گیا، ہمیں اس فکر کے لیے بنایا گیا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم نے وہ ترک کر دیا، ان چیزوں کی فکر کرنے لگ گئے۔ تو اب ان چیزوں کی فکر میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، ہم پیچھے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، ایک جو ہے نا ہکڑائے ہوئے جانور کی طرح ان تمام چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں آگے دوڑتی جا رہی ہیں، دوڑتی جا رہی ہیں، دوڑتی جا رہی ہیں، اور یہ نہ ختم ہونے والی کوشش، نہ ختم ہونے والی جدوجہد، اور یہ جو ہماری
تھکا دینے والی کوشش ہے، اس کو سر انجام دیتے دیتے ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہم مر جاتے ہیں، ہم موت کی طرف جاتے ہیں۔ اور جب موت آتی ہے تو پھر اس اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم شرمندگی سے سر اٹھا نہیں سکتے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا تھا اس لیے کہ ہم اس کی بندگی کریں، ان چیزوں کو جو ہماری جو ہے نا ہمارے لیے بنائی گئی ہے ان کی بندگی کے لیے تو نہیں پیدا کیا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہی کی بندگی کر رہے ہیں، اپنے خواہش نفس کے پیچھے جو ہے نا دوڑے جا رہے ہیں۔ اسی خواہش نفس کو ہم نے کیا کر دیا؟ اپنا معبود بنا لیا۔ معبود وہ تھا جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کی طرف ہمیں جو ہے نا اسے معبود اپنا ماننا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ان تمام چیزوں کو معبود بنا لیا، ان تمام چیزوں کی پوجا کرنے لگ گئے۔ ہم طاقت کے بھوکے، ہم جو ہے نا عزت کے بھوکے، ہم وقار کے بھوکے، ہم حکومت کے بھوکے، ہم مال و دولت کے بھوکے، ہم زن کے بھوکے، ہم زر کے بھوکے، ہم اولاد کے بھوکے، ان تمام چیزوں کی فکروں میں جو ہے نا ڈوبے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کی فکروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو سوچو دوستو، پھر کیسے؟ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا معبود وہ ہے؟ پھر ہم کیا کسی بھی طرح سے اطمینان پا سکتے ہیں؟ کیا ہمارا دل اطمینان کی طرف جا سکتا ہے؟ اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کی ذکر اور اللہ کی یاد ہی سب سے بہترین سکون کا ذریعہ ہے۔ تو دوستو، ان تمام بے چینیوں سے، ان تمام دکھوں سے، تکلیفوں سے، سوچوں سے، فکر سے، فاقے سے اگر جان چھڑانی ہے تو صرف اللہ کی یاد کو اپنانا پڑے گا، اللہ کی بندگی کو اپنانا پڑے گا، اللہ کا ہو کر رہنا پڑے گا۔ کام کریں گے، زندگی کے سارے معاملات کریں گے، لیکن ان معاملات میں اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم کام کریں گے، تب اس کا مطلب ہے ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ پھر ان سوچوں سے جان چھٹے گی۔ تو یہ ہے سوچوں سے، ان فکر فاقوں سے جان چھڑانے کا طریقہ۔ تو اس لیے دوستو یاد رکھیں، اللہ کی ذات، اللہ کی یاد ہی بہترین ذریعہ ہے قلبی سکون کا۔ تو اگر آپ دلوں کا سکون چاہتے ہو، ان تمام معاملات سے جان چھڑانا چاہتے ہو، تو اللہ کی یاد میں گم ہو جاؤ، اللہ کو ہر ایک معاملے میں مقدم رکھو، تب آپ ایسا کر سکتے ہیں، تب آپ ان فکروں سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ والسلام۔